اور آج میں اس مفتی کے اوپر اور اس کے فرنٹ مین اس اینکر کے اوپر ایک نیا علمی ایٹم بم گرانے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں۔ وہ 2009 کے اندر جو اسی مفتی حنیف قریشی نے ایک مناظرہ کیا جس کی بنیاد کے اوپر اس نے سارا یہ فیم کمایا اور شہرت کمائی اپنے فرقے کے اندر، اب تو خیر ریجیکٹ ہو چکا ہے اپنے فرقے میں۔ اس مناظرے کے اندر اس نے خود چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے۔ اوے مفتی، جھوٹ بولتا ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی۔ 2009 میں تو نے ویڈیو میں دفاع کیا ہے شتی ہاتھ کے نام کے اوپر۔ شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے۔ ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تم بکی جا رہے ہو، تمہارے اکابر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تم بکی جا رہے ہو، تمہارے اکابر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ یاد رکھیے گا شتی ہاتھ کی جو ٹرم انہوں نے صوفیاء کو بچانے کے لیے ڈیوائز کی ہے نا، وہ بھی ان کے بزرگ صرف اللہ کے لیے مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جو بکواسیات کی نا، شطحیات، بونگیاں، سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں میری شان بہت بلند ہے، جو بايزيد کہتا تھا، یا منصور الحاج نے کہا ان الحق۔ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے بارے میں کر رہا ہے، یہ اس کے اوپر گرفت نہیں آتی، وہ اللہ کی محبت میں ڈوب گیا ہے۔ لیکن اگر یہ لوگ رسول اللہ کی شان میں اس طرح کا کوئی بکواس کرتے تو ہم ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے۔ لیکن اس ظالم شخص نے 2009 کے اس مناظرے میں جو ایک وہابی عالم توصیف راشدی کے بڑے بھائی طالب الرحمان شاہ کے ساتھ ہوا، اس میں اس نے دفاع کیا ہے اور رسول اللہ کی شان میں جو گستاخیاں ہیں ان کو بھی شتیات کے کھاتے میں ڈالا ہے، اپنے اصول سے ہی پھر گیا، با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار سے یہ پھر گیا۔ تو دیکھیں ہماری عقابی نظروں نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا، اور آج ہم یہ ویڈیو ساتھ لگائیں گے، اس کے منہ کے اوپر، اس اینکر کے منہ کے اوپر کالک ملیں گے اور ان کے ماننے والوں کے منہ کے اوپر کہ ان سے اعلانیہ توبہ کروائی جائے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں، یہ لوگ دفاع کرتے رہے۔ اور صرف حنیف قریشی نے نہیں دفاع کیا ہوا، وہ جو نوری والا مناظرہ ہے اس میں بھی انہوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہے، اور وہ ایک لاہور کا چھوٹو مولوی جو ہے وہ پیچھے سکڑا سا بیٹھا ہوا سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہے، آج وہ کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ کون ہوں اور کیا ہوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس یہ ویڈیوز موجود ہیں، ہم نے آپ کو ان کے کرتوت دکھا دیے ویڈیوز کی شکل کے اندر کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ میرے ڈر کی وجہ سے ان کتابوں کو کہہ رہے ہیں بدل گئی ہیں، ورنہ کتابیں نہیں بدلی، ان کو پتہ ہے کتابیں نہیں بدلی۔ اور اس سے بڑا چھکا ان کے لیے یہ ہے کہ 1921 میں اعلیٰ حضرت احمد بریلوی کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل ایک کتاب کی تعریف کی ہے اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے، اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت گئے، اور اگر انہیں نہیں پتا تھا ان کی بزرگی چلی گئی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کوڑ لکھے آئے تھے اور نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھ دیا، بغیر تحقیق کے بات کر دی۔ اب فیصلہ کرو کہ اعلیٰ حضرت کو فارغ کرنا ہے یا پرانے بزرگوں کو فارغ کرنا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں، 100 سال پہلے تو کتاب نہیں بدلی ہوئی تھی۔ پھر 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ والے واقعے کو معرفت کی بات کہہ کے کوٹ کیا ہوا ہے۔ بھئی پیر میر علی کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ بدل گئی ہے کتاب، وہ تو ڈیفینڈ کرتا رہا،
تو آج مفتی کہہ رہا ہے کہ میرا تعلق پیر میرے علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے, تو تیرا پیر میرے علی شاہ صاحب تو اس کو معرفت کی بات کہہ کے گیا ہے. آپ بتا کتاب بدلی ہے کہ نہیں, اور اگر تو کہہ رہا ہے نا کتاب بدل گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ تو نے مانا یہ کفریات ہے, تو بتا پھر پیر میرے علی شاہ کے اوپر کیا فتویٰ ہے؟ بڑے بزرگوں پہ تو بعد میں فتویٰ پہنچے گا, پہلے ان سے شروع کرو, احمد بریلوی سے, پیر میرے علی شاہ صاحب سے. اور تھانوی رسول اللہ پارٹی بھی خوش نہ ہو. ہاں, تمہارے آل امداد رسالے میں جو تھانوی رسول اللہ نکلا وہ تو نکلے ہی نکلا تھا, اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا. اس تھانوی نے, چونکہ وہ خود چشتی تھا, اس نے بھی خود الگ سے کتاب لکھی السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ, اس میں اس نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہوا ہے. اور وہ جو اس نے علم بھی نہیں تھا, پتہ نہیں کس نے ان لوگوں کو حکیم الامت بنا دیا. اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1945 میں. 1945 میں اشرف علی تھانوی صاحب فوت ہوئے ہیں اور چشتی رسول اللہ کا دفاع کر کے دنیا سے گئے ہیں. اس وقت تک تو کوئی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی. لہذا دیوبندی اور بریلوی دونوں صوفیوں کے فرقے, دونوں کا ایک ہی باپ روحانی جس کی طرف منسوب کرتے ہیں, یعنی حنفی کہتے ہیں اپنے آپ کو, یہ دونوں اب ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئیں اور آ کے میڈیا کے اوپر دفاع کریں. یہ بھی مشہور کر دیے جی کہ وہ جی کتابیں بدل گئی ہیں. اچھا, اب چونکہ یہ ساری باتیں میری پچھلی ویڈیو میں آ چکی بھی تھی, انہیں لگی ہوئی تھی آگ, اس نے جوش دکھایا, پھر اس کی تیسری ویڈیو آ گئی. اس نے میڈیا میں بیٹھ کے اینکر نے کہا, اور یہ ویڈیو اپلوڈ کی انہوں نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات, لیکن مجھے پتہ نہیں چلا. جمعے کی نماز کے بعد میں نے جب لیپ ٹاپ کھولا تو اس میں وہ نا سجیشن میں ویڈیو آئی ہوئی تھی 15 گھنٹے پہلے, اور اتنا خطرناک قسم کا اوپر تھامنیل بنا ہوا, ٹھیک ہے, اور ایک سے زیادہ جگہ پہ انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی. وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں. میرا بہت دل کرتا ہے. خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں, تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے, آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں. اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے, کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے, اتنی آپ کے اندر جرات ہے تو آئیں پروگرام میں. اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سیلی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو, تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ انجینئر محمد علی مرزا کو کھلا چیلنج, اگر جرت ہے تو سامنے آ کے بات کرے. وہ اینکر صاحب غصے میں آ گئے, او تم لوگوں کی کیا اوقات ہے یار, ہم تو تمہارے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے, تم لوگوں کے غصے کی کیا اوقات ہے. تمہارے وہ بزرگ جو نگاہ مار کے مریدوں کو جلا دیا کرتے تھے, آج ہمارے ایک نعرے نہیں انہیں جہاں تھے وہیں پہ ہی پہنچا دیا ہے. ہاں جی, میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں.